السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر علی اور میرے چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ حج اجازت نامہ حاصل نہ کرنے والے عازمین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر 50,000 ریال جرمانہ اور 6 ماہ کی قید ہو سکتی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمہ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر کہا ہے کہ غیر قانونی عازمین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والا اگر غیر ملکی ہے تو سزا کے بعد سعودی عرب سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ وہ قانون میں طے شدہ مدت تک بلیک لسٹ ہوگا اور کسی بھی ویزے پر سعودی عرب نہیں آ سکے گا، یعنی کہ اگر جس کے پاس حج کا اجازت نامہ نہیں ہے اور جو بھائی ٹیکسی چلاتے ہیں یا گاڑی کا کام کرتے ہیں، وہ جس کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے اور وہ حج کرنا چاہتا ہے اور اس کو لے کر کسی دوسری جگہ پر عرفات میں یا منی میں یا کہیں بھی ٹرائی کرتے ہیں یا جدہ سے مکہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ سزا دی جائے گی۔ 50,000 ریال تک جرمانہ ہوگا اور 6 ماہ قید بھگتنی ہوگی اور اس کے بعد سعودی عرب سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے والا جو غیر ملکی ہے اس کی گاڑی بھی ضبط کر لی جائے گی اور سعودی عرب سے بھی بے دخل کر دیا جائے گا۔ اگر خلاف ورزی دہرائی گئی ہے یعنی کہ دوسری بار کیا گیا ہے تو 2 ماہ قید اور ہر غیر قانونی عازم کے حساب سے 25,000 ریال تک جرمانہ ہوگا۔ تیسری مرتبہ خلاف ورزی کی گئی تو 6 ماہ قید اور ہر غیر قانونی عازم کے حساب سے 50,000 ریال تک جرمانہ ادا کرنا ہوگا، یعنی کہ 50,000 ریال تک آپ کو جرمانہ ہوگا۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ جو میرے بھائی گاڑی چلاتے ہیں، ٹیکسی کا کام کرتے ہیں، وہ قانون کی پاسداری کریں، قانون کے مطابق چلیں، جیسے سعودی حکومت نے اعلان کیا ہے اس کے مطابق چلیں، خود بھی سیو رہیں گے۔ آپ فیملی کو چھوڑ کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے تو آپ بھی سیو رہیں گے، آپ کی فیملی بھی سیو رہے گی۔ حج سیکورٹی فورس کے کمانڈر میجر جنرل زاہد نے کہا ہے کہ حج کے دوران کرفیو مکہ میں نہیں لگایا جائے گا، یعنی کہ پورے مکہ میں کرفیو نہیں لگایا جائے گا۔ البتہ حج اجازت نامہ نہ رکھنے والوں کو حج مقامات پر جانے سے روکنے کے لیے مکہ کے باہر چیک پوسٹوں پر سختی کر دی گئی ہے۔ العربیہ اور سبق ویب سائٹ کے مطابق میجر جنرل زاہد نے کہا ہے کہ حج سیکورٹی فورس ضرورت پڑنے پر بعض علاقوں میں لاک ڈاؤن یا شاہراہوں کو راستوں کو بند کر سکتے ہیں، یہ اگر ضرورت پڑی تو۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ مذکورہ اقدام اس وقت کیا جائے گا جب کسی علاقے سے غیر قانونی لوگوں کی بھیڑ دیکھی جائے گی، یعنی کہ اگر دیکھا جائے گا کہ غیر قانونی لوگوں کی بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے کسی علاقے میں، کسی ایریا میں مکہ کے، تو اس شاہراہ کو، اس راستے کو بند کر دیا جائے گا۔ ٹریفک پولیس کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ مکہ سے مشعر مقدسہ جانے والے تمام راستوں کو سیل کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ کون سے راستے جو منی جا رہے ہیں، مزدلفہ جا رہے ہیں اور عرفات جا رہے ہیں، ان تمام راستوں کو بند کر دیا جائے تاکہ غیر قانونی طور پر جو حج کرنا چاہتے ہیں ان کو روکا جا سکے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی علاقے میں، کسی بھی مکہ کے ایریا میں اگر رش دیکھا گیا، بھیڑ دیکھی گئی جو غیر قانونی طور پر حج کرنا چاہتے ہیں تو وہاں راستوں کو بند کر دیا جائے گا اور باقاعدہ طور پر وہاں کارروائی کی جائے گی، ان کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، میرے سے پہلے بھی سوال پوچھے گئے، فیملی وزٹ لوگوں نے بھی سوال پوچھے، جن کا فیملی وزٹ ویزا ہے انہوں نے بھی سوال پوچھے، میرے بھائیوں نے، میری سسٹر نے سوال پوچھے کہ ہمارا فیملی وزٹ ویزا ہے، ہم حج کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو پہلی بات کہ ابھی پچھلے سال کی نسبت ابھی برعکس ہے، اپوزٹ ہے کہ سب چینجنگ ہو گئی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے۔ کوٹا بھی محدود کر دیا گیا ہے، بہت کم لوگوں کوٹا ہے اس سال میں، اور اس کے علاوہ جو سسٹم ہے اس میں بھی بہت چینجنگ ہوئی کہ اپلیکیشن دینی پڑے گی، اس کے بعد آپ کا اپروول ہوگا، اس کے بعد آپ پرمٹ لیں گے، تو بہت زیادہ چینجنگ ہو چکی ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہیں ایسا کوئی بھی رسک نہ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ رسک لیں گے، اگر آپ پکڑے جاتے ہیں تو آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، آپ کے فنگر ہو جائیں گے، سزا بھی آپ کو دی جائے گی اور ملک سے بے دخل کر دیا جائے گا سزا ملنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ ایک جو مقررہ مدت ہے سعودی عرب کی اس میں آپ نہیں آ سکتے، اس کے بعد ہی آپ سعودی عرب میں داخل ہو سکتے ہیں 5 سال بعد۔ تو اس سے بہتر ہے آپ ایسا کوئی بھی رسک نہ لیں تاکہ آپ بھی محفوظ رہیں، آپ کی فیملی بھی محفوظ رہے۔ تو امید ہے آپ کو ساری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔